السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے عبد الاحد کا ناول خائن، ایپیسوڈ 8. وہ حویلی سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا. اس نے نور العین کو اندر جاتے ہوئے دیکھا. دماغ میں طرح طرح کے خدشات امڑ آئے. وہ پلک تک جھپکنے سے گریز کرتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا. دفتن وہ باہر نکلی. اس کے جی نے دوڑ لگائی. چند گھڑی کے وقفے کے بعد شنکر بھی باہر آ گیا. لبوں پر مسکراہٹ لیے نور العین کی طرف بڑھا. دور سے ہی جمال الدین نے ان آنکھوں میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا، بہت کچھ جس نے اس کے بدترین شکوک و شبہات کی تصدیق کر دی تھی. اس کے پیروں تلے زمین سرکی. یہ ایک کیسا طوفان تھا جو آ گیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو سکی. دماغ میں فکر سوار تھی تو صرف یاور کی. کتنے خوشیوں بھرے ارمان تھے اس کے، اور جو وہ دیکھ آیا تھا وہ عنقریب سب ارمان خسو خاک کر دینے والا تھا. اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں اور جو بگھی ملی اس پر سوار ہو گیا. اس کی اگلی منزل چمن گلاب تھی. اس نے چمن گلاب کے باہر ڈیرا ڈالا. بے قراری و بے چینی کے عالم میں یہاں سے وہاں ٹہلتا اور بارہا دروازے کا جائزہ لیتا. شام کا وقت آن پہنچا. دفتن سے یاسمین دکھائی دی جو چمن گلاب سے نکل کر کہیں جا رہی تھی. وہ ترنت اس کی طرف لپکا. یاسمین. یاسمین کو پشت سے وہ مانوز آواز سنائی دی. ایک لمحے کے لیے وہ رکی، پھر جیسے نظر انداز کر کے واپس چل پڑی. مجھے بات کرنی ہے، بہت ضروری. اس کی آواز میں عجیب بے چینی تھی، تنفس پھول رہا تھا. وہ انسنی کیے چلتی رہی. یاسمین مجھے ایک دفعہ سن لو، بس ایک دفعہ. وہ اس کی رفتار کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی پشت پر پہنچا. یاسمین کے اندر غصہ بھر گیا. وہ رکی اور پیچھے مڑی. آپ کو ہمارا تعاقب کرنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ سخت لہجے میں بولی. ایک لمحے کے بعد خود سنبھل گئی. خط کا غصہ جمال الدین کی آنکھوں میں پنپتی ہوئی گہری پریشانی دیکھ کر جھاگ ہو گیا. میں مرضی سے یہ نہیں کر رہا، مجھے اہم بات بتانی ہے. یہ بات نور العین کے متعلق ہے. وہ صاف گوئی سے بولا. یاسمین کی پیشانی بل آلود ہوئی. دل کو دھڑکا لگا. کیا بات ہے؟ یاسمین نے پوچھا. اس نے جیب سے وہ کاغذ نکال کر اس کے حوالے کیا. یاسمین نے لرزتے ہاتھوں سے اسے تھاما. بس ایک نام اور ایک سطر. دل میں جیسے کوئی آتش فشاں سی پھوٹی. وہ تیزی سے گردن نفی میں ہلانے لگی. جھوٹ ہے، بکواس ہے یہ. ہماری بہن کو پھنسایا جا رہا ہے. کوئی کسی کاغذ پر کوئی بھی نام لکھے گا اور آپ یقین کر لیں گے. وہ باقاعدگی سے کپکپاتے ہوئے دفاع میں بولی. جمال اسے بدستور سنجیدگی کے ساتھ دیکھتا گیا. یاسمین جان گئی تھی کہ اس انکشاف کے حق میں صرف وہ پرچی ساتھ نہ لایا تھا. میں سب خود دیکھ آیا ہوں. وہ ناگپال حویلی گئی تھی. میں نے خود دیکھا ہے یاسمین. سب غلط ہو رہا ہے. وہ 2 قدم پیچھے کھسکی. عجیب سا ذلت کا احساس ہوا. جمال کے سامنے اس کی گردن جیسے جھکنے لگی. میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا. وہ پھر بولا. نہ ہی نیچا دکھانا. لیکن میں یہ راز اپنے سینے میں چھپا کر نہیں رکھ سکتا تھا. یاسمین نے اس سے نظریں پھیری. آنکھوں میں ندامت ہی ندامت تھی. اپنی بہن کو بچا لو. نئے سرے سے نیزہ بازی کی جا رہی تھی. جس شخص میں وہ دلچسپی رکھتی ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں. وہ شنکر ناگپال ہے، امرتسر کا سب سے بڑا دادا. یاسمین نے آنکھیں بھیج لیں. محبت کرنے کے لیے بھی آپا کو ایک مجرم ہی ملا. او خدایا، اسے روک لو اس سے پہلے یہ آگ نور العین سمیت تم سب کو اپنے قبضے میں لے لے. وہ کاٹ سے کہتا 2 قدم پیچھے کھسکا. یاسمین کو ایک نئے خدشے نے سر کیا. رکیں، جائیے گا نہیں. ہم آپ کی منت کرتے ہیں، اس سب کا پتہ یاور بھائی کو لگنے نہ دیجیے گا. اس نے التجا کی. جمال نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے گردن نفی میں ہلائی. مجھے یہ درخواست رد کرنی ہوگی. وہ میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا. اس نے نرمی سے کہا. ہمارے گھر طوفان آ جائے گا.
وہ سہم کر بولی، اور اگر میں نے اسے سچ نہ بتایا تو طوفان اس کی زندگی میں آئے گا۔ وہ میرا دوست ہے، اگر تم میری جگہ پر ہوتی تو کیا یہ بات چھپا دیتی؟ میں اس کے حق میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔ اس نے حتمی لہجے میں کہہ کر یاسمین کی جانب ہاتھ پھیلایا۔ یاسمین نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جمال کو اس کے حال پر رہ رہ کر ترس آیا، مگر یہ دوستی کا تقاضا تھا۔ اس نے جگرا مضبوط کیا اور مڑ کر چلا گیا۔ یاسمین نے زور سے پیر پٹخا اور سر بلند کر کے آسمان کو دیکھا۔ اے خدا، ہمارے خاندان کو تباہ ہونے سے بچا لے۔ اس نے آنکھیں بند کیے دعا کی۔ رات کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر وہ سیدھا نور العین کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے بستر پر دراز لیٹی ہوئی تھی، کھوئی ہوئی مگر مطمئن۔ یاسمین کو اپنی بہن اجنبیوں جیسی لگی۔ اسے دیکھ کر ہی دل میں آگ لگ جاتی تھی۔ وہ ہاتھ باندھ کر اسے دیکھتی گئی۔ کیا کرنے آئی ہو یاسمین؟ وہ بے نیاز سے لہجے میں اسے دیکھے بنا بولی، اپنی آنکھوں پر بازو رکھا، گویا غنودگی طاری کرنا چاہتی ہو۔ کچھ نہیں، بس جاننا تھا آج آپ کہاں گئی تھیں؟ ایک کاٹ تھی اس کے لہجے میں۔ اس کے تفتیشی لہجے کا نور العین نے کوئی اثر نہ لیا۔ چہرہ مطمئن رہا، آنکھیں ٹھنڈی ٹھار۔ چمن گلاب تمہارے ساتھ ہی تو تھی۔ اس نے بازو آنکھوں سے ہٹایا۔ یاسمین کے جبڑے تن گئے۔ کتنی آسانی سے وہ جھوٹ کہہ رہی تھی۔ یہ وہ نوری نہیں تھی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے 18 سال گزارے تھے۔ اس سے پہلے، چمن گلاب سے پہلے کہاں گئی تھیں؟ کیا بتانا پسند کریں گی؟ وہ اٹھ بیٹھی، پیر فرش پر رکھے اور رخ اس تپی ہوئی لڑکی کی جانب کیا، مگر چہرہ ہنوز برفیلا اور پرسکون رہا۔ کوئی ندامت، نہ شرمندگی۔ یاسمین کو پہلے سے زیادہ تپ چڑھی۔ یہاں وہ بازار میں اس کے لیے شرمندہ ہو رہی تھی اور وہ اتنی ڈھٹائی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ سوال کر رہی ہیں تو یقیناً جانتی ہوں گی ہم کہاں گئے تھے۔ لہجہ خطرناک حد تک سرد مہر تھا۔ یاسمین دنگ و گنگ سی کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ جمال نے باقی کا دن کمرے میں بند رہ کر گزارا۔ ماں نے کھانے کے لیے کتنی آوازیں دیں مگر اس نے سب نظر انداز کیں۔ وہ کبھی کھڑکی کی طرف جاتا، گلیوں کو دیکھتا جو کبھی رش سے بھر جاتی، کبھی قہقہوں سے گونجتی تو کبھی بالکل سنسان ہو جاتی۔ ان سے بیزار ہو کر بستر پر بیٹھ جاتا۔ وہ کاغذ اس کی جیب میں تھا، مگر اسے نکالنے کی ہمت ہوئی نہ اسے پڑھنے کی۔ یہ خیال کہ وہ کاغذ کتنی ہی زندگیوں کو تباہ کر سکتا تھا اس کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا، مگر وہ کاغذ فراموش کیا نہیں جا سکتا تھا، نہ اسے دفن کیا جانا تھا۔ اس کے عیاں ہونے پر شاید ایک عزیز کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ رات گئے اس نے یاور کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ میز پر پڑے کچھ کاغذات میں سر کیے بیٹھا تھا۔ جمال کے آتے ہی اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالی، پھر کام میں لگ گیا۔ جمال سن تھا اور خود کو محسوس کرنے سے قاصر۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یاور نے کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ ان میں سفید اور سرمئی رنگ سے ایک گھر کی تصویر بنی تھی۔ میں نے کلکتے میں ایک گھر خریدا تھا، آج ہی اس کے کاغذات ڈاک سے ملے ہیں۔ اس نے ایک طمانیت کے سنگ اسے بتایا۔ جمال کو لگا وہ کبھی بھی اس کے سامنے وہ انکشاف کر نہیں پائے گا۔ میرا ارادہ ہے شادی کے بعد وہیں پر منتقل ہونے کا۔ بابا کی زندگی میں کتنی کوشش کی کہ انہیں کرائے کے گھر سے ذاتی مکان لے آؤں، مگر جو رب کو منظور۔ جمال کی طرف سے بہت دیر کوئی جواب نہ ملا۔ یاور ٹھٹک گیا۔ اس نے مڑ کر جمال کو دیکھا جو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی عزیز کی موت کی خبر دینا چاہتا ہو۔ سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ جمال کچھ دیر پت بنا رہا، پھر اس نے ہاتھوں کو حرکت دی اور جیب سے کاغذ نکالا۔ یاور نے ترنت وہ کاغذ جھپٹا، ایک نظر میں اسے پڑھ ڈالا۔ جمال نے اس کی آنکھوں میں حیرت، غصے اور گہرے صدمے کے ابھرنے کی پیشن گوئی کی، مگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جمال کو حیرت نے گھیر لیا۔ یاور نے کاغذ سے نظریں اٹھائیں، چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔
ایک ٹھنڈی فیصلہ کن سانس خارج کرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور میز پر جلتی ہوئی قندیل کے شعلے کے اوپر کاغذ دھر دیا۔ بھورا کاغذ سیاہ ہوا، مڑنے لگا اور پھر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ جمال کے اوپر سکتہ طاری ہوا، آنکھیں پپوٹوں سے نکل جانے پر بضد تھیں۔ اگر میرے سچے دوست ہو تو کبھی اس کاغذ کی کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ یاسمین کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور نم بھی۔ بہت شرمندہ ہو لیے، بہت۔ پچھلے چند مہینوں سے شرمندہ ہی ہو رہے ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے۔ مگر کیا ہے یاسمین کہ اب ہم شرمندہ ہو کر بھی بیزار آ چکے ہیں۔ اس زمانے کی عورت کے لیے محبت سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ وہ دھیمے قدم آگے بڑھاتی گئی۔ محبت زنجیر ہے، قدم اٹھانے نہیں دیتی، جان چھڑوانے نہیں دیتی۔ لبوں پر زخمی مسکراہٹ بھیگری۔ کیا لگتا ہے تمہیں ہم نے کوشش نہیں کی کہ اس محبت کو دل سے نوچ کھائیں؟ مگر یہ آسیب ہے، پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یاسمین دم سادھے اسے دیکھتی گئی۔ عورت محبت کرتی ہے تو حرف اس کی عزت پر اٹھتا ہے۔ اسے ہر گلی کوچے، ہر موڑ پر اپنی اس نادانی کا حساب چکانا پڑتا ہے۔ محبت میں کشش کیوں نہ ہو، ہمارے زمانے کی عورت محبت میں ہار جاتی ہے۔ وہ عین یاسمین کے سامنے رکی۔ یاسمین گردن اٹھا کر بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی گئی۔ نور العین کی آنکھوں میں قطرہ قطرہ خون اترا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے شنکر سے محبت کی ہے؟ نہیں یاسمین، ہم نے اپنی قید خریدی ہے۔ ہم نے ایک بوجھ سر لیا ہے اور اس بوجھ تلے ہمیں ساری زندگی سزا کی طرح کاٹ دینی ہے۔ اس نے یاسمین کے کندھوں پر ہاتھ جمائے اور گردن جھکا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ زہر نکل لینا مگر کبھی محبت کا جام نہ پینا، میٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ تنبیہ تھی اس کی آواز میں، دور کہیں کرب اور اذیت بھی اور شاید ندامت بھی۔ جمال اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اس شخص پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا خون نہیں کھولتا، تمہارا دل نہیں بکھرتا، تم کیسے یہ بات پی سکتے ہو؟ جمال نے والہانہ پن کے ساتھ سوال کیا۔ خون کھولا تھا، دل بھی بکھرا تھا، اس سب کے باوجود میں نے اس کڑوی حقیقت کو پورے ہوش و حواس میں سینے سے لگایا ہے۔ یاور نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ کیسے؟ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کیوں اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ میں بس کسی کی زندگی تباہ ہونے سے بچا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، نرمی سے تل ملائے ہوئے جمال کو دیکھا۔ وہ میرے پاس آئی تھی، ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ تھی، مستقبل سے انجان تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی بھر اس کی معمولی خواہشات کو کچلا ہو، اس لیے وہ اتنی بڑی بات کہنے سے ڈر رہی تھی۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ وہ بری انسان نہیں ہے، شاید بھٹکی ہوئی ہے، شاید محرومیوں نے اسے خوشنما سراب کا تعاقب کرنے پر مجبور کیا۔ میں اسے سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ تم کسی اور کے اوپر رحم کرنے کے چکر میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ توڑ دو اس ناطے کو، اس سے پہلے یہ تمہیں توڑ دے۔ اور پھر ناتا توڑ کر کیا ملے گا؟ صرف اس کی ہی نہیں، پورے مجاہد خاندان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی۔ یہ معاشرہ عورت پر انگلی اٹھانے کے انتظار میں رہتا ہے۔ جمال کے پاس جیسے کہنے کو کچھ باقی نہ رہا۔ وہ جان گیا تھا الفاظ بے فیض ثابت ہونے والے تھے۔ یہ خودکشی ہے یاور، سوچ لو۔ یاور نے گردن کو جنبش دی۔ بہت سوچا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے چاہا تھا کہ ان دونوں کو ملا دوں، مگر تم جانتے ہو یہ ممکن نہیں۔ تم آپا کی کہانی سے واقف ہو۔ محبت ہی کی تھی اس نے، مگر ابا نے برادری سے باہر شادی نہ کروانے کی ضد میں اسے زبردستی بیاہ دیا۔ 4 ماہ بعد اس کی لاش ہمارے گھر لوٹی تھی۔ کوئی زخم تھے جو کھرچے گئے تھے۔ نور العین نے محبت کی ہے، گناہ نہیں۔ ہاں، اس محبت کا تعاقب کرنا گناہ تھا۔ میں صرف اسے اس گناہ سے بچانا چاہتا ہوں۔
جمال نے گردن جھکائی، جانتا تھا کہ اگلی بات مقابل کو نئے سرے سے دکھ دینے والی تھی۔ وہ گئی تھی آج اس سے ملنے، میں نے خود دیکھا تھا، جمال نے دھیمے مگر بوجھل لہجے میں کہا۔ کسی اندیکھے احساس سے جرم نے یاور کی نظریں جھکائیں۔ وہ میری اجازت سے گئی تھی۔ الفاظ کی گہرائی میں پنپتے ہوئے فریب نے یاور کے دل اور آنکھوں کو ویران کیا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کا محبت کرنا مسئلہ ہے آپا؟ یاسمین نے کندھے چھڑوائے اور غرائی۔ آپ کو غلط لگتا ہے، آپ کا اس آدمی سے محبت کرنا مسئلہ ہے، وہ جو ایک مجرم ہے، ایک ہندو ہے، یہ ہے آپ کا قصور۔ نورالعین ایسے مسکرائی جیسے کوئی دانشور کسی معصوم کی حماقت بھری بات سن کر مسکراتا ہے۔ آپ غلط ہیں، کیونکہ یاسمین، آپ اس معاشرے کی عورت ضرور ہیں مگر وہ عورت نہیں جو محبت کرتی ہے۔ یاسمین کو دھچکا سا لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر شنکر کی جگہ یہ کوئی عبداللہ، عثمان یا عفان ہوتا تو ہمارے اوپر انگلیاں نہیں اٹھتی؟ کیا ہمارے کردار پر حرف نہیں آتا؟ تب کیا ہماری عزت کی دھجیاں نہیں اڑائی جاتی؟ چند سوالات نے یاسمین کی بولتی بند کر دی۔ ہماری محبت دل میں بسی رہ جاتی، کیونکہ اس زمانے کی عورت کے پاس تو معمولی خواہشات ظاہر کرنے کی آزادی نہیں، پھر محبت کا تو سوال ہی نہیں۔ جو حرام نہیں مگر اس معاشرے نے اسے حرام ضرور بنا دیا ہے۔ یاسمین کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ ہار مان چکی تھی، اس کی جوت بجھ گئی تھی۔ نوری، یہ بات یاور بھائی تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے اپنے زوم میں نورالعین کے اوپر بجلیاں گرائیں، مگر نورالعین کے چہرے پر سکون کا سایہ قائم رہا۔ تو طے پایا تھا کہ آج حیرت کا سامنا صرف جمال کے نصیب میں آئے گا۔ وہ نہ اپنی محبت کی حقیقت جانتی تھی نہ اس کے نتائج۔ میں نے اسے آگاہ کیا، وہ اس سے آخری مرتبہ ملنا چاہتی تھی اور میں نے باز پرس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جمال اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہ گیا۔ تم محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ اس نے ایک دم سے کہا۔ معلوم نہیں، اس نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، تمہیں محبت ہو گئی ہے اس سے۔ محبت غیر مشروط ہوتی ہے۔ تم اس کی بھلائی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو، جانتے ہوئے کہ سب سے زیادہ تکلیف تمہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں سوز تھا۔ نورالعین کا سوچتے ہوئے میں خود کا سوچنا بھول جاتا ہوں۔ تم نہیں جانتے وہ کتنی بے بس تھی، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ جمال 2 قدم آگے بڑھا، اس نے بازو پھیلائے اور یاور کو پوری قوت سے گلے لگایا۔ یاور دم سادے کھڑا رہ گیا، اور پھر نہ جانے کیسے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل پڑا۔ اس نے آنسوؤں کو روکنا چاہا مگر اس جہد میں ناکام ٹھہرا۔ ایک کے بعد ایک آنسو بہتا گیا۔ اس نے آنسوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور روانی کے ساتھ روتا گیا۔ آنسو ابل ابل کر جمال کے کندھوں پر ٹپکتے۔ اس نے دھندلی بصیرت سے راکھ ہوتے ہوئے کاغذ کو دیکھا۔ وہ گئی تھی آج اس سے ملنے، میں نے خود دیکھا ہے۔ دماغ میں جمال کے بول گونجے۔ خفیف سی مایوسی نے اس کے دل کو کئی ساعتوں کے لیے جکڑ لیا۔ میں کیا کروں میرے قاتل، نہ چاہنے پر بھی تیرے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ہم ان سے ملے تھے اور انہوں نے ہمیں شنکر کی سچائی سے آگاہ کیا۔ آج ہم شنکر سے ملنے نہیں بلکہ ان ملاقاتوں کا سلسلہ ختم کرنے گئے تھے۔ یاسمین کو حیرت ہوئی، اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یاور بھائی یہ سب کہہ سکتے تھے۔ ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے، ہار قبول کر لی ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو گلے سے لگا لیا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری مرضیاں نہیں چلیں گی۔ یاسمین خود ساختہ 2 قدم پیچھے بڑھ گئی۔ ہم نے شنکر سے ناطا توڑ دیا، محبت ہار گئی، سماج جیت گیا۔ وہ استہزاء سے مسکرا دی۔ زندگی تباہ شدہ ہے تو تباہ شدہ ہی صحیح۔ آواز نم ہوئی اور آنکھ سے اشک ٹوٹ پڑا۔ اللہ حافظ۔ یاسمین کے اندر جیسے کچھ کہنے یا سننے کی سکت باقی نہ رہی تھی، وہ مڑ گئی۔ ہم بڑی بہن ہیں تمہاری، بھٹکی ہوئی صحیح، شاید بہت بری، دوزخی اور جہنمی ہیں ہم۔
اگر ہمارے اس مشورے کو جھٹلانا نہیں، کبھی مر کر بھی محبت نہ کرنا، قیمت آنسوؤں سے ادا کرو گی۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی اور یاسمین کی آنکھ سے بھی ایک آنسو ٹوٹ پڑا۔ وہ گردن جھٹک کر کمرے سے چلی گئی۔ سورج اپنا زور کھونے لگا۔ بادلوں نے امرتسر کے آسمان پر اپنا راج بحال کر لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہر سو ہر دم پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ میں پھلوں کا تھیلا تھامے ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ آس پاس مسلمان جوڑے چہل قدمی کر رہے تھے۔ کچھ بچے کھیل کود میں مگن تھے۔ اسی کے ساتھ درخت بھی ہوا کے بہاؤ پر جھوم رہے تھے۔ سب سہانا ہو کر بھی دل کس قدر اداس تھا، کوئی اس سے پوچھتا۔ ملال اور سوگواریت سے فضا میں چمٹی ہوئی تھی۔ وہ خالی نظروں سے بے مقصد اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ دل کی یہ خلائیں بھرتی ہی نہیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پشت سے یاسمین کی آواز گونجی۔ پہلے پہل اسے لگا کہ اسے وہم ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ تشویش سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ساکت و جامد ہوا۔ کہیں اس دن کی طرح آج بھی تو اپنی جان گنوانے کی خواہش نہیں کر رہے؟ وہ مسکراہٹ سجائے بولی۔ پھر یوں ہی وہ خط اسے یاد آیا۔ اس نے مسکراہٹ سمیٹ لی اور 2 قدم پیچھے کھسک گئی۔ اب لمبی زندگی کی دعائیں مانگتا ہوں، اس نے کہہ کر گردن موڑ لی، اور ان دعاؤں میں تمہارا نام سرے فہرست ہوتا ہے۔ بول نہ سکا، بس دل ہی دل میں سوچا۔ وہ بینچ پر کھسکتے ہوئے ایک کنارے پر بیٹھا۔ یاسمین اس سے فاصلے پر دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہ بارہا اسے دیکھتی۔ ہوا سے اس آدمی کے بال لہرا رہے تھے، کرتا پھڑپھڑا رہا تھا، مگر وہ نہ لباس درست کر رہا تھا نہ بال سلجھا رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے برابر میں پڑے تھیلے پر پڑی۔ اس میں نارنجی سنترے بھرے ہوئے تھے۔ کل جمعرات ہے؟ اس کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس لیے گھر لے کر جا رہا تھا۔ آج کل تو موسم بھی نہیں، یاسمین نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ میرے دوست کا ایک گودام ہے، وہاں پچھلی سردی کے کچھ بقایا سنترے رہ گئے تھے، میں نے چن کر اچھے والے سنترے منگوائے ہیں۔ دل کا کوئی حصہ تھا جو موم ہوا۔ نگاہیں اس حصے کی پیروی کرتے نرم ہوئیں۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جمال نے اسے دیکھتے ہوئے گردن ہاں میں ہلائی۔ خاموشی کا مختصر وقفہ چھا گیا۔ اس دن آپ اپنی جان جانے کی دعائیں کیوں مانگ رہے تھے؟ وہ کہہ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ کیونکہ اس دن میرے خوابوں کو کچلا گیا تھا، اس نے برا نہ مناتے ہوئے فوراً جواب دیا۔ مرد لوگوں کے خوابوں کو بھی کچلا جا سکتا ہے؟ وہ معصوم سی حیرانی کے سنگ بولی۔ ہاں، کچلا جا سکتا ہے، اس نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ مجھے فوجی نہیں بننا تھا، مجھے وکالت پڑھنی تھی، سیاست میں جانا تھا، اپنے دیس کے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے آواز میں جوش و خروش بھر گیا۔ آنکھیں چمکی اور چمک فوراً دم توڑ گئی۔ مگر آپ تو آدمی تھے، نکل جاتے گھر سے، اپنا مستقبل خود بناتے، کس چیز کو نے روکا آپ کو؟ میری ماں نے، اس نے زخمی مسکراہٹ کے سنگ اسے باور کرایا۔ وہ تو خود کہتی تھی کہ چلے جاؤ، لیکن میں بابا کے حکم کے خلاف ورزی کرتا تو سالوں، شاید ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے رابطہ کھو دیتا۔ ان کی زندگی میں پہلے ہی کتنے روگ ہیں جو اپنی خوشی کے لیے ایک اور روگ دے دوں۔ اس کا دل وزنی ہونے لگا۔ اسے تو لگتا تھا شاید صرف یہ لڑکیاں ہی تھیں جو وقت کے سلبٹے میں چٹنی کی طرح پس جاتی تھیں، جنہیں بڑوں کے حکم کے آگے خواہشات دان کرنی پڑتی تھیں، خاموش ہو جانا پڑ جاتا تھا۔ مگر یہ سماج تو کسی کو نہیں بخشتا۔ ہم بھی پڑھنا چاہتے تھے، مگر ابا نے 4تھی جماعت سے آگے پڑھنے کی اجازت ہی نہ دی۔ ہم گھر اور چمن گلاب کے ہو کر رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی چمک ابھری۔ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں کم از کم چمن گلاب تو ہے، ایک احساس تو ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، معمولی ہی صحیح مگر کچھ تو ہے۔ مگر دل میں خلش سی ہے، بہت کچھ آج بھی ادھورا ہے۔ دونوں کی نظریں ملی اور پھر ملی ہی رہیں۔ سیاہ آنکھیں محرومیاں جھلکاتی اور وہ ان محرومیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا۔
ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے شہر کو دیکھتے ہیں، ہماری سرزمین میں عدل نہیں۔ ہم آج بھی غلط کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس غلط کو درست کریں۔ جو غیر آرام دہ سی کیفیت وہ محسوس کرتی تھی اب محسوس نہ ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے اس دن ہم اماں کے ساتھ گئے تھے گرو بازار، تب ہمیں اماں نے بتایا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اغوا کاری، انسانوں کی گوشت کی طرح خرید و فروخت، یہ سب جانتے ہوئے بھی کوئی کچھ کرتا ہے نہ کرنے کی سوچتا ہے۔ بیوپاری بیوپار جاری رکھتے ہیں، لکڑہارا لکڑی پر دلکش نقش تراشنے میں مگن ہے، سونار سونا اور لوہار لوہا پیسنے میں محو ہے۔ سب دنیا فتح کر رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ ان کے برابر میں کسی کی دنیا اجڑ رہی ہے۔ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے سانس لینے کو وقفہ لیا۔ بہت عرصے سے جو باتیں دل کو پریشان کر رہی تھیں، یوں اگل کر دل کو بلا کی تسکین ملی۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے سن رہا تھا۔ اس کی باتوں نے تو اس سے خود بھی دم بخود کر دیا تھا۔ کیسی سوچ تھی اس لڑکی کی، کتنی الگ، کتنی نرالی اور کتنی عظیم۔ مگر کیا فائدہ، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس نے تمام باتوں کا گہرا اثر لیتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھوں میں البیلی چمک لیے کھڑی، دور دراز پھیلے باغ سے ہوتے ہوئے اس کی نظر فلک تک پہنچی۔ ہم بدلنا چاہتے ہیں، پہلے خود کو پھر اپنے لوگوں کو۔ ہم ان مظلوم عورتوں کی آواز بننا چاہتے ہیں۔ چمک ٹوٹی، مگر ہم بھول گئے کہ عورتوں کی تو آواز ہی نہیں ہوتی۔ وہ مڑی مرجھایا ہوا چہرہ، بوجھل دل، جمال کا جی کڑ گیا۔ عورتیں خاموش ہوتی ہیں، ان کی رائے ہوتی ہے نہ رائے ظاہر کرنے کی آزادی۔ وہ کھڑا ہوا، آنکھیں غصے سے بھڑکی ہوئی تھیں۔ تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ کیا تم جانتی نہیں کہ تمہاری آواز کتنی پر اثر، تمہارے بول کتنے جاندار اور تمہاری سوچ کتنی منفرد اور معتبر ہے؟ وہ دفاعی انداز میں یوں بولا جیسے کسی نے اس کی ذات پر انگلی اٹھائی ہو۔ آپ شاید ایسا سوچتے ہوں مگر یہ دنیا ایسا نہیں سوچتی جمال۔ اماں کہتی ہیں کہ اتنی غلیظ عورتوں کی باتیں لبوں پر نہ لاؤ، ابا کو پتہ لگ گیا تو شامت آ جائے گی۔ وہ بہت اچھے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، مگر کبھی ان سے ایسی وابستگی نہیں رہی کہ اپنے دل کا حال انہیں سنائیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر عورت کی زبان پر قفل لگا ہوا ہے۔ وہ بولتی ہے تو دل دکھ جاتے ہیں، وہ کچھ کرنے کی ٹھان لے تو زمین کانپ جاتی ہے۔ گندمی رخساروں پر سفید سیپی جیسے آنسو در آئے۔ اس کے آنسو جمال کی نظروں میں چمکے اور سیدھا دل میں گر کر اسے بڑی بے رحمی سے سلگا گئے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ذرا نرمی سے بولا، یہ دنیا ہمیشہ ایسی تو نہیں رہے گی یاسمین۔ ویسے بھی جو آوازیں دبائی جاتی ہیں وہ گرج بن کر لوٹتی ہیں۔ اس نے آنسو پونچھے اور خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سب خوابیدہ باتیں ہیں جمال، شاید حقیقت عورتوں کے لیے کبھی نہ بدلے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ ذرا جوش کے ساتھ بولا، خواب ہی تو نئی حقیقتوں کو جنم دیتے ہیں۔ تمہاری سوچ بہت بڑی ہے، جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے وہ دنیا فتح کر ہی لیتے ہیں۔ وہ جی تھام کر اسے دیکھنے لگا کہ اب اس کی آنکھوں کا فسوں، لبوں کا یہ اداس خم اور ماتھے کے سوگوار بل چھٹ جائیں۔ وہ ٹھہر کر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکنے لگی۔ بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ہمیں علم نہیں تھا آپ اتنی پر امید باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس کے لب دراز ہوئے اور پھر مسکراہٹ میں پھیلتے چلے گئے۔ ایک عجیب سا سرور اس کے جسم کے گوشے گوشے میں بھرا تھا۔ کیسے ایک مختصر سی مسکراہٹ کسی کی پوری دنیا بدل سکتی تھی؟ امیدیں زندگی گزارنے لائق بناتی ہیں، امیدیں ختم ہو جائیں تو کچھ نہیں بچتا۔ خاموشی چھا گئی، با مقصد پر سوچ اور ذرا سی نٹکھٹ خاموشی۔ درختوں نے پتوں کو جھنجھوڑ کر اس خاموشی کی خبر لینا چاہی۔ آنکھیں ایک رہیں، ایک جیسے ایک دوسرے میں جھانکنے کے لیے ہی تخلیق کی گئی ہوں۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے خاموشی کو توڑا۔ جی؟ وہ کسی حصار میں بولی۔ تم دنیا بدلنا چاہتی ہو؟ اس نے بھویں اٹھا کر سر اس بات میں ہلایا۔ میرے ساتھ مل کر یہ دنیا بدلنا چاہو گی؟ یکبارگی اس کے گالوں میں سرخی اتری۔ اس نے شرمساری کے عالم میں دوپٹے سے لب ڈھانپ لیے۔
آنکھوں کا ملاپ برقرار کیے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تو اب تک پلٹی کیوں نہیں؟ وہ اسے بڑے حق سے گھور رہا تھا۔ یاسمین کے لب واہ ہوئے۔ آپ زیادہ چوڑے نہ ہوں، ہمیں واقعی دیر ہو رہی ہے۔ آنکھوں کے سحر انگیز تاثرات کو ترنت جھٹکا۔ جمال مسکراتا گیا۔ وہ ایک ناز و نخرے سے گردن پھیر کر الٹے قدم بڑھانے لگی۔ لبوں پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ دل کے گوشے گوشے میں طمانینت تھی۔ حلق میں چاشنی بھری ہوئی تھی۔ اس کے دل میں یقین کی نئی شمع فیروزاں تھی۔ دل کے دامن میں ایک نئی کہانی جنم لینے کو تیار تھی۔ تو جناب یہاں کرنا پڑ رہا ہے مجھے اختتام ایپیسوڈ نمبر 8 کا۔ تو اب آپ کہیں گے کیوں کرنا پڑ رہا ہے، کون روک رہا ہے مجھے مزید پڑھنے سے؟ تو جناب روک رہے ہیں مجھے عبدالاحد صاحب، کیونکہ یہاں ختم ہو گیا ہے باب نمبر 1 اور میں چاہتی ہوں کہ باب نمبر 2 کا آغاز نئی ایپیسوڈ سے کروں، تو اس لیے میں یہاں رک رہی ہوں۔ اور ناول بھی بڑے ہی دلچسپ موڑ تک پہنچ گیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ نوری نے اپنی بہن کو بہت شدت سے تاکید کی کہ بہن محبت کے چکر میں نہ پڑنا، تو یاسمین تو پہلے ہی بہت سمجھدار ہے، وہ تو بالکل بھی ایسا نہیں کرے گی اور ٹف ٹائم دے گی جمال کو۔ لیکن جناب یہاں تو سٹوری جمال اور یاسمین کی شروع ہو چکی ہے، آلدو دونوں مجھے تھوڑے سمجھدار لگتے ہیں۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو بہت سارے ٹویسٹ اور سرپرائزز باقی ہیں اس سٹوری کے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔